اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثۃ، فرمایا 3 لوگ اللہ کے وفد ہیں، 3 لوگ اللہ کے وفد ہیں۔ فرمایا حاج، پہلے وہ لوگ جو ان کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے گھر کا حج نصیب ہو۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کا وفد ہے۔ وفد مہمان نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ملکی سطح پر ڈیلیگیشن جو ہیں وہ جاتے ہیں، پورے وفد جاتے ہیں کسی بھی ملک کے پاس، تو پھر ان کی جو ہے وہ آرام، قیام، طعام اور دیگر ضروریات کا خیال وہ اس ملک کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح رب العزت جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے بھی مہمان 3 لوگ ہیں، 3 وفود ہیں جن کو میں اپنا مہمان گردانتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا ان میں سے حاجی ہے جو حج کرنے جائے، دوسرا فرمایا المعتمر جو عمرہ کرنے کے لیے جائے، تیسرا فرمایا الغازی اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاد کے لیے نکلے راستے میں اور غازی بن کر واپس لوٹے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج فرض کیا تو اس حج کے فرض کرنے کے ساتھ ایک انعام تو یہ دیا کہ حاجی کو اپنا وفد اور اپنا مہمان قرار دیا۔ کیا کہا؟ وفد اور مہمان قرار دیا۔ اب دوسرا انعام مزید حاجی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرۃ، فرمایا حج اور عمرے کو ملاؤ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شخص حج اور عمرہ ایک ساتھ کرتا ہے تو فرمایا یہ حج اور عمرہ انسان سے تنگ دستی کو اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بولو زور سے، بولو سبحان اللہ۔ تنگ دستی اور گناہ، انسان اپنے ملک میں گناہ کر کے جب رب العزت کی بارگاہ ہے بے کس پناہ میں اس کے گھر میں پہنچتا ہے، حاجی بن کر اس کے گھر کا طواف کرتا ہے اور حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس سے تنگ دستی اور گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کما ينفی الکیر خبث الحدید، فرمایا اس طرح جس طرح لوہے کو زنگ دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، فرمایا جب وہ آگ کی بھٹی سے نکلتا ہے لوہا تو اس پر جتنا زنگ و میل ہوتا ہے وہ سب کے سب دور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک گناہگار شخص کے لیے رب العزت جل شانہ نے حج اور عمرے کو گویا آگ کی بھٹی بنا دیا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سمیت حج اور عمرے کی بھٹی سے گزرتا ہے اللہ